حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا خاکہ بنایا تو اللہ نے جس قدر چاہا کہ وہ انہیں جنت میں چھوڑ دے تو اس نے اس قدر جنت میں چھوڑ دیا۔ ابلیس ان کے گرد چکر لگانے لگا تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے انہیں اندر سے خالی دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ ایسی مخلوق کی تخلیق کی گئی ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی خونی رشتوں کا سارا سلسلہ عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے، جس نے میرے تعلق کو جوڑ کر رکھا اللہ اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا، اور جس نے میرے تعلق کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق توڑ لے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دلوں پر فتنے اس طرح مسلسل پیش کیے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے مسلسل ہوتے ہیں، جس میں وہ پیوست کر دیا گیا اس پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جس دل نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا اس پر ایک سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ دل دو قسم کے ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک دل سفید پتھر کی طرح چمکدار ہو جائے گا جسے قیامت تک کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، جبکہ دوسرا دل سیاہ راکھ کے مانند ہوگا، جیسے الٹا برتن ہو۔ وہ نہ تو نیکی کو پہچانتا ہے اور نہ برائی کو، وہ صرف وہی جانتا ہے جو اس کی خواہشات سے اس میں پیوست کر دیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دل کی مثال ایک پر کسی ہے جسے ہوائیں چٹیل میدان میں الٹاتی پلٹاتی رہتی ہیں۔